السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جس کو جان کر کے آپ ایک دم حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، ایک شخص پر اللہ کا عذاب اس قدر آیا کہ اس شخص کا پیر غائب ہو گیا، اس کا ہاتھ پیر کے در پر آ گیا، اس کا سر اوپر کی اور اٹھ گیا۔ اس شخص پر اس طرح کا عذاب کیوں آیا؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ اس کو جان کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ پیارے دوستو، ایک گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ نوجوان بہت زیادہ ایماندار، نماز روزے کا پابند تھا، غریبوں کی مدد کرنے والا اور لوگوں سے ہمدردی دکھانے والا تھا۔ اس کے گھر میں ایک بوڑھی ماں تھی۔ یہ شخص لکڑی کاٹتا اور اسے بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یہ لکڑی کاٹنے نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کے گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا۔ تو یہ نوجوان جیسے تیسے اٹھا اور کلہاڑی کندھے پر رکھی اور لکڑی کاٹنے جنگل کی طرف نکل پڑا۔ اس نے سوچا آج کوئی پتلا چھوٹا سا پیڑ کاٹ کر کے اپنا گزارا چلا لوں گا، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو پھر سے ویسے کام کروں گا۔ جب جنگل میں یہ پتلا پیڑ ڈھونڈ رہا تھا تو اسے کوئی پتلا پیڑ نظر نہیں آیا۔ کافی دیر تک یہ نوجوان جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، پھر اسے ایک پتلا پیڑ نظر آیا اور یہ اس پیڑ کے پاس پہنچ گیا اور اس پیڑ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی پہلی کلہاڑی چلائی تو ایک زوردار آواز آئی، رک جاؤ، اس پیڑ کو مت کاٹو۔ اس آواز کو سن کر کے یہ نوجوان ڈر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، پر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے سوچا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے مجھے ایسی ویسی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس نے اس آواز پر توجہ نہ دے کر کے دوسری کلہاڑی چلائی تو پھر سے وہی زوردار آواز آئی، رک جاؤ، اس پیڑ کو مت کاٹو۔ اور ساتھ میں ایک بہت زیادہ کالا شخص اس پیڑ سے اترتا ہے، جس کو دیکھ کر کے یہ نوجوان ایک دم حیران پریشان ہو جاتا ہے، اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہ نوجوان ڈرتا کانپتا ہوا اس کالے شخص سے پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ کالا شخص کہتا ہے، تم اس پیڑ کو مت کاٹو کیونکہ میں ایک جن ہوں، میرا پورا پریوار اسی پیڑ پر رہتا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، تم اس پیڑ کو کاٹ دو گے تو ہم بے گھر ہو جائیں گے۔ یہ نوجوان ڈرتے ہوئے کہتا ہے، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، میں اور میری ماں بہت بھوکے ہیں، میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا کام ہے۔ یہ سن کر وہ کالا جن کہتا ہے، اتنی سی بات ہے، میں ابھی تمہارے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں، پھر تم اس پیڑ کو مت کاٹنا۔ پھر وہ جن اس نوجوان کو ایک صندوق دیتا ہے اور بولتا ہے، اس صندوق کو تم صرف رات میں کھولنا اور جتنا ضرورت ہو اتنی رقم تم نکال لینا اور پھر اس صندوق کو بند کر دینا۔ یہ نوجوان اس صندوق کو گھر لے آتا ہے اور رات ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے یہ نوجوان اس صندوق کو کھولتا ہے اور اس میں بہت ساری سونے کی اشرفیوں کو دیکھ کر کے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے بیچ کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ نوجوان ہر رات اس صندوق کو کھولتا، اس میں سے اشرفیاں لیتا۔ ایسا کرتے کرتے یہ شخص بہت زیادہ مالدار بن جاتا ہے۔ یہ جھوپڑ پٹی سے محل میں آ جاتا ہے، اس کے پاس کافی زیادہ مال و دولت ہو جاتی ہے اور اس کے محل میں بہت سارے نوکر چاکر ہو جاتے ہیں۔
یہ شخص پورے گاؤں میں سب سے زیادہ امیر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے رویے میں بدلاؤ آنے لگتا ہے، اس پر دولت کا نشہ چھا جاتا ہے، یہ دولت کے آگے اندھا بن جاتا ہے۔ یہ شخص جتنا نیک تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، لوگوں کا ہمدرد تھا، اب اتنا ہی زیادہ بدکار بننے لگتا ہے۔ ایک ایک کر کے یہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، روزہ رکھنا چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے پاس مدد مانگنے آتا بھی تو یہ اسے اپنے محل سے دھتکار کر کے بھگا دیتا، شراب کا عادی بن جاتا ہے اور شراب کے نشے میں آ کر کے اپنے محل میں کام کرنے والی نوکرانی کے ساتھ بدکاری کرنا شروع کر دیتا ہے اور دولت سے سب کا منہ بند کروا دیتا ہے۔ اب تو یہ تمام چیزیں اس کا معمول بن گیا تھا۔ اب یہ شخص ہر روز دولت اور شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور ہر رات میں اپنے گھر میں کام کرنے والی نوکرانیوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا۔ ان سب چیزوں سے اس کی ماں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ لوگوں نے اس کی ماں سے کہا اس کی شادی کروا دو۔ اس کی ماں نے اس کے لیے ایک نیک سیرت لڑکی سے اس کی شادی کروا دیا۔ لڑکی نیک نمازی تھی، اس کے تمام برے کاموں سے پریشان ہو گئی اور بہت سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اللہ پاک سے ڈرو، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اپنی بیوی کو ہی مارتا پیٹتا، اس پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ اس پر دولت کا نشہ اس قدر چھا گیا کہ اسے کچھ ہی نظر نہیں آ رہا تھا، شراب پیتا، زنا کرتا اور اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا۔ جب اس کی ماں سے یہ سب نہیں دیکھا گیا تو اس کی ماں اسے منع کرنے لگی تو یہ اپنی ماں کو بھی مارتا پیٹتا اور گالی دیتا۔ اپنی ماں اور بیوی پر یہ شخص بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ اس کے ظلم کی انتہا اس وقت ہوئی جب اس نے غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو ایک جلتے لوہے سے جلا دیا، اور جب اس کی بیوی روتی اور چلاتی تو اس کی رونے کو سن کر کے یہ بہت زیادہ ہنستا تھا اور اس طرح سے اپنی بیوی اور ماں کے اوپر یہ شخص ظلم کیا کرتا تھا، اور یہ سب کرنا اس کے لیے عام سی بات ہو گئی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، اس کی بیوی حاملہ ہو گئی، یعنی کہ پریگننٹ ہو گئی۔ ایک دن اس شخص کو اپنی ماں پر بہت غصہ آیا اور اسے پیٹنے لگا، تو اس کی حاملہ بیوی اسے چھڑانے گئی تو اس نے اپنی بیوی کے پیٹ پر ایک زوردار لات ماری، جس سے وہ دور جا کر گری اور تڑپنے لگی اور اسے بددعا دینے لگی۔ تڑپتی رہی، بددعا دیتی رہی اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی وقت آسمان سے بجلی کڑکی اور اس بدکار انسان کے ہاتھ پیر مڑنے شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پیر غائب ہو گیا، ہاتھ پیر کے در پر آ گیا اور اس کا سر اوپر کی اور اٹھ گیا، اور وہ اس قدر چلا رہا تھا مانو کوئی جانور بہت تیز تیز چلا رہا ہے۔ اب نہ تو اس کو موت آ رہی تھی اور نہ اس کی حالت ٹھیک ہو رہی تھی، بلکہ وہ بس تڑپتا رہا، چلاتا رہا۔ چلاتے چلاتے اس کے ایک دن کا وقت گزر گیا، نہ ہی کوئی گاؤں والا اس کے پاس جاتا، بلکہ اس کو دیکھ کر کے سب بہت زیادہ ڈر گئے، اور وہ شخص اسی طرح سے لگاتار 2 دن تک چلاتا اور تڑپتا رہا۔ پھر 2 دن کے بعد اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب کوئی گاؤں والا اسے جنازہ دینے کو تیار نہ تھا، بلکہ کچھ لوگ اسے آوارہ اٹھا کر کے ایک گڈھا کھود کر کے اس میں دفن کر دیتے ہیں۔
तो दोस्तों आपने देखा दौलत का नशा कितना ज़्यादा बुरा होता है कि एक नेक इंसान को भी इस कदर बदकार बना देता है। दोस्तों अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दौलत अता फरमाए, लेकिन दौलत की मोहब्बत और दौलत का नशा कभी भी अता ना फरमाए। प्यारे दोस्तों, हमें दौलत के नशे और दौलत की मोहब्बत से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि दौलत का नशा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि एक नेक इंसान को भी एकदम बदकार बना देता है। तो दोस्तों इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।